السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سید امین القادری صاحب کی ایک ایسی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جو آپ کو سننا بے حد ضروری ہے۔ ہماری کوئی سی ویڈیو دیکھنا یا مت دیکھنا، مگر اس ویڈیو کو مت چھوڑ دینا، اس لیے کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ یہ بڑی پیاری ویڈیو ہے، بڑی اچھی ویڈیو ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے سننا ضروری ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو سننا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں جو فرضی میاں ہوا کرتے ہیں، جو مناشیر پہ بیٹھتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے یا آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے پیسہ نہیں جڑتا ہے، تو ہمیں تبھی لے کر کے جائے اور جو ہے آپ کے کاروبار میں جو ہے بندش ہوگی وہ ہٹ جائے گی۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان میاں کی جو ہے آج سید امین القادری صاحب نے پول کھول دی ہے۔ آج سید صاحب نے جو فرضی میاں ہے ان سبھی کی پول کھول دی ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے یا آپ کے گھر میں جو ہے پیسہ نہیں جڑتا ہے یا آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے پیسہ نہیں رکتا ہے، تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے ہاتھ میں پیسہ جڑنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے کاروبار میں جو بندش ہوگی وہ ہٹ جائے گی انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنیے۔ میری بہن جاتی نا، بابا ایسا تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے۔ اگر تو اس کی پرسنل زندگی میں جھانک کر دیکھ، میری بہن اس کی بیوی اس کو 4 گالیاں دیتی ہے اس بیٹھک کے بعد، اس کے گھر میں خود مہابھارت مچا ہوا ہے۔ تو اگر وہ گھر میں محبت پیدا کر سکتا تھا تعویذ کی وجہ سے، تو اس کے گھر میں بھی تو محبت کا ماحول ہوتا۔ اگر وہ تجھے رزق دلا سکتا تھا تو 50 روپے کا تعویذ لے کر کے کیوں بیٹھتا دین بیچنے کے لیے؟ کیا وہ خود روزی نہیں کما سکتا تھا؟ کیا عقل پہ پتھر پڑے؟ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں تعویذ دیجیے حضرت، کاروبار میں تنگی ہے، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا ہم سے بہتر تعویذ دکھنے والے قبروں میں سو رہے ہیں جو صدیوں پہلے آئے تھے، ان کی نگاہی تعویذ تھی، لیکن پہلے اتنے تعویذ نہیں مانگے جاتے تھے جتنے آج مانگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے لوگ اتنے پریشان نہیں رہتے تھے جتنے آج پریشان ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو کسی نے کچھ کر دیا اس لیے کاروبار نہیں چلتا، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا فیکٹریاں بند ہو رہی ہے، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا بیٹی کو رشتے نہیں آتے، ہم کو کسی نے کچھ کر دیا اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نادان کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہے۔ جس گھر میں زنا کے مناظر دیکھے جائیں اس گھر کے اندر تنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر فیکٹریاں بند ہو رہی ہے تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑاہی ماری۔ جو قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تنگ کر دیتا ہے، اس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 2 وجہ آئی حدیث میں عیبی بچے پیدا ہونے کی، اس سے کسی نے شک نہیں کرنا کسی کے عیبی بچہ پیدا ہو جائے، اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 وجہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر سود عام ہوگا وہاں پاگل پن عام ہوگا، پاگل بچے پیدا ہوں گے، اور جو قوم میں زنا عام ہوگا وہاں لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں گے۔ آپ کہاں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا آپ نے جادوگروں کو خدا سے زیادہ پاورفل سمجھ لیا؟ ان جادوگروں کی اوقات کیا ہے؟ میرے اللہ کی شان ہے جب تک وہ نہیں چاہتا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جادو اثر کرتا ہے لیکن اتنا بھی کہ پوری دنیا پہ جادو کی حکومت ہو گئی۔ اللہ کی حکومت کہاں ہے پھر؟ اللہ کی طاقت کہاں ہے پھر؟ ہمارا ایمان ہے خیر اور شر سب اسی کی طرف سے ہے، لیکن اتنا جادو کو مان لینا کہ جو وہ چاہے وہی ہوگا، جو وہ کریں گے وہی ہوگا، نہیں، جو وہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا اللہ چاہے 70,000 جادوگر آتے ہیں اور ایک اللہ کا سچا بندہ موسیٰ کی شکل میں آتا ہے تو جادوگر موسیٰ کو کچھ نہیں کر پاتے، موسیٰ کے ذریعے سے 70,000 کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی۔ اپنے گھر کی مصیبتوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لو، اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لو۔ اور پھر جب لوگوں کے پاس جاتے ہو تعویذ لینے، پھر تعویذ کا دھندا کرنے والے تمہیں طبیعت سے لوٹتے ہیں۔
कुदरत की तरफ से मार पड़ रही आमाल की वजह से इधर तावीज वाले मजीद तुम्हें मार पड़वाते हैं, और ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के बंदो, नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? मुझे बताओ तो सही। मुसलमान हो, मुसलमान बनो। ये जुमले तल्ख है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी खुदा करे बदल दे। नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? ये ईसाइयत और यहूदियत का मजहब नहीं है कि अल्लाह से कोई अपनी अर्जी नहीं लगा सकता। अल्लाह से अर्जी लगाने के लिए या तो पादरी के पास जाओ, या तो फादर के पास जाओ, या तो पोप के पास जाओ। हमारे यहाँ कोई आदर फादर पोप नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मांग, क्या मांगता है? मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों तोहमात परस्ती में मुब्तला हो? ये औरतें कहती है, मौलाना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी ननन लड़ती है, मेरी सास लड़ती है, कोई तावीज दो। मैंने कहा, नमाज से बड़ा तावीज क्या? अगर तावीज देने वाले ही आपके घर में सुलह करा सकते, तो तावीज वाले क्यों लड़ रहे हैं अपने घर में? जरा देने वाले से भी तो पूछो। मैं सब तावीज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अल्लाह वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो धंधे करने बैठे हैं। आप, मेरी बहन जाती है ना, बाबा ऐसा तावीज दो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। अगर तू उसकी पर्सनल जिंदगी में झांक कर देख, मेरी बहन, उसकी बीवी उसको 4 गालियां देती है इस बैठक के बाद। उसके घर में खुद महाभारत मचा हुआ है। तो अगर वो घर में मोहब्बत पैदा कर सकता था तावीज की वजह से, तो उसके घर में भी तो मोहब्बत का माहौल होता। अगर वो तुझे रिस्क दिला सकता था, तो 50 रुपए का तावीज लेकर के क्यों बैठता दीन बेचने के लिए? क्या वो खुद रोजी नहीं कमा सकता था? क्या अक्ल पे पत्थर पड़े? रब्बुल इज्जत जैसा खुदा तुम्हारा रब है। कासिम नेमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी तुम्हारा नबी कासिम नेमत है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसी बातें करो तो कहते ये मौलवियों को क्या समझता है? नहीं, मौलवियों को कुछ नहीं समझता, आप ही को सब कुछ समझता है। आप ही हमें समझाए। लोग कहते हैं मौलाना बरकत नहीं, फैक्ट्री चला के बरकत नहीं है। मौलवी 5000 रुपये लेकर के शान से जिंदगी गुजार रहा है, फर्क क्या है? आपकी फैक्ट्री में बरकत नहीं, उसको 5000 में बरकत है, फर्क क्या है? गुनाह तू कर रहा है, वो गुनाह से महफूज है, इसलिए सुकून से। बस बात इतनी। आप गुनाह को समझते क्या है? तो अल्लाह के बंदो, सजदा हर मुश्किल का इलाज, गुनाह को छोड़ देना हर मुश्किल का। देखो तावीज तो इमाम हसन ने दिया। एक शख्स आया, बारिश नहीं हो रही, का इस्तिगफार पर। एक शख्स आया, कौजूर औलाद नहीं है, इस्तिगफार पर। कौजूर खेती का मसला है, का इस्तिगफार पर। सवाल 3 थे, जवाब एक ही था। लोगों ने पूछा, हुजूर औलाद नहीं, इस्तिगफार? अब देखो, किसी को इस्तिगफार वाला वजीफा देखो तो नहीं हजरत आप ही कुछ लिख के दो, मैंने नहीं कुछ करना। क्यों? मैं तो गुनहगार हूं हजरत, अल्लाह मेरी क्या सुनेगा? ये मायूसी कुफ्र है, कुफ्र। जब मैं खुदा की रहमतें सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है। देखो आपको ही बताता हूं, शैतान जिंदा है कि मर गया? कुछ मालूम भी है? बोलो ना भाई, जो इल्म है बोलो तो सही, है कि मर गया? अरे मर जाता तो इतने फितने क्यों होते? फिर मुझे नमाज की तकरीर की जरूरत क्यों पड़ती? सुलह सपाटे की जरूरत क्यों पड़ती लोगों को? शैतान है कि मर गया? बोलो भाई, बोलो ना। अगर इल्म में तो बोलो, मर गया तो मर गया। तो मुझे ही बता दो शैतान की कब्र कहां है पाली वालों? भाई है कि नहीं? वो जिंदा है। और कब तक जिंदा रहेगा? कयामत तक। क्यों जिंदा रहेगा कयामत तक? क्यों? अल्लाह के नजदीक शैतान से बढ़ के कोई मरदूद है? बोलो, नहीं है। फिर क्यों जिंदा रहेगा? जिंदगी किसने दी? बोलो, बोलना पड़ेगा, बारिश का असर होने नहीं देंगे। बोलिए, शैतान को जिंदगी किसने दी कयामत तक? अल्लाह ने क्यों दी? जब उस पर लानत का तोक डालकर उसको भगाया जा रहा था, और शैतान ने कहा था, मौला
مجھے تو لانتی تو قرار دے رہا ہے، لیکن میری بھی ایک فریاد سن لے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، زندہ رکھ قیامت تک۔ میرے اللہ نے کہا جا تجھے زندگی دی، تو اب اس اللہ سے میں کیوں نہ مانگوں جو شیطان جیسے مردود کی فریاد رد نہیں کرتا؟ میں تو اس کے محبوب کا امتی ہوں، کیوں مانگتے نہیں؟ شیطان نے مانگا نا، ملا کہ نہیں ملا؟ جو خدا شیطان کو دے، ذرا سوچو تو صحیح، جو خدا شیطان کو دے اس کو دی، اور کتنی بڑی مہلت دی، قیامت تک زندگی دی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو خدا کی رحمتوں کو؟ ہم نے خدا کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس گئے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ، اپنے جیسے محتاجوں کے پاس گئے ذرا اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، وہ کیا سنے گا؟ میں نے کہا جیسے وہ نیکوں کا خدا ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کا بھی خدا ہے، وہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ بلکہ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جب نیک کہتے یا اللہ تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب مجرم اور گنہگار کہتے یا اللہ تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار اور گنہگاروں پہ 3 بار۔ تو جواب ملتا ہے فرشتوں جب نیک پکارتے ہیں تو دماغ میں کہیں نہ کہیں نیکی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو وہ صرف مجھے پہ بھروسہ کر کے پکارتا ہے۔ اس کے کرم کے ٹھکانے کیا ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ؟ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان۔ میرے قوم کے جوانوں کیا نہیں ہے جو خدا کے یہاں نہیں ملتا؟ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دے کر مانگو، پنجتن کا وسیلہ دے کے مانگو، غوث و خواجہ کا وسیلہ دے کے مانگو، خلفائے راشدین کا وسیلہ دے کے مانگو۔ ہمارے پاس خدا نے کتنے مضبوط وسیلے دیے ہیں، اور اپنے دماغ سے یہ نکال دو کسی نے کچھ کیا ہے۔ ہاں 2-3% کو کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے، جو کچھ ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا حضرت اولاد نہیں تھی، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، کھیتی کا مسئلہ تھا، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جب تم توبہ کرو گے تو اللہ سراٹے کی بارش نازل فرمائے گا، اور جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں اچھی اولاد عطا کرے گا اور وہ تمہاری کھیتیوں کو ہرا کر دے گا۔ استغفار کی برکت یہ ہے، توبہ کی برکت یہ ہے۔ میرے آقا فرماتے سید المعصومین ایک دن میں 70 مرتبہ میں خود استغفار